بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، مسلمانوں میں ایک ایسا ٹولہ ہے اہل بدعت کا جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چاہے وہ عید قربہ ہو، رمضان ہو، شوال ہو یا شب برات ہو۔ رمضان آتا ہے تو طرح طرح کی بدعتوں کو فروغ دینے لگتے ہیں، شوال آتا ہے تو شعبان کی بدعت سے ہم پیچھا نہیں چھڑا پاتے تو شوال کی نئی بدعت وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، آج کل چونکہ عید قربان کا موسم ہے، یہ ایک پوسٹر لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب مرکز اہل سنہ والجماعہ 27ویں مرتبہ شاید میں اس سال قربانی سن 1441 ہجری کے موقع پر سب سے پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بہت چارمنگ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ میری تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی اپنی ذات کی جانب سے واجب قربانی کریں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ اور مجتہدین اور مشائخ اور مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کریں۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جناب آپ کہیں بھی ہوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں، ائمہ مجتہدین کی بھی طرف سے کریں، اور خاص طور پر اگر ان کو آپ پیسے دے دیں تو یہ آپ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلا حصہ انہوں نے رکھ دیا ہے قربانی کا۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ اس میں سبقت لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا بھی حصہ پڑ جائے اس میں۔ اور قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو اشتہار آپ نے دیکھا ہے، اس اشتہار کی حقیقت پروفیسر مفتی عبدالستار حماد حفظہ اللہ نے اس مختصر سی آڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور فتنوں کا دور ہے، بے شک آئے دن نئے نئے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور آج کل ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ ایک ادارہ تشکیل دیا جاتا ہے یا ایک مرکز بنایا جاتا ہے اور اس میں اشتہار لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام، ائمہ دین اور مجتہدین کی طرف سے قربانی کا اہتمام کریں گے۔ جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو لیں، قربانی کے لیے رقم جمع کرا دیں، ہم ان کی طرف سے قربانی کریں گے۔ اس طرح وہ پیسے بٹورتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ مشروع ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، یہ صحابہ کرام جو موجود ہیں بڑی محبت کرنے والے تھے، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح تابعین اعظام، کسی تابعی نے صحابی کی طرف سے قربانی نہیں دی ہے، اور ائمہ مجتہدین کے متبوعین تو بے شمار ہیں۔ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے اپنے امام کے نام سے قربانی دی ہو، تو یہ غلط طریقہ رائج ہو رہا ہے۔ ان سے بچیے، پرہیز کیجیے اور ان کے ہتھے مت چڑھیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان سے پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ نبی کریم کی مجھے وصیت ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اولاً تو یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، اس میں 1-2 راوی ہیں جن پر محدثین نے کلام کیا ہے، پھر اس میں انقطاع بھی ہے، اور اگر ثابت بھی ہو تو یہ وصیت کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی وصیت کر کے جاتا ہے تو وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کے علاوہ نبی کریم کے داماد حضرت عثمان بھی ہیں، انہوں نے کوئی قربانی آپ کی طرف سے نہیں کی ہے، اور آپ کے سسر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، انہوں نے بھی آپ کی طرف سے قربانی نہیں دی ہے۔
اور عشرہ مبشرہ ہیں، انہوں نے بھی نبی کریم کی کوئی قربانی کا اہتمام نہیں کیا ہے. تو یہ غلط طریقہ کار ہے جو پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ان سے بچیے، ان سے پرہیز کیجیے اور ان کے ہاتھ سے مت چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالستار حماد حفظہ اللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کی حفاظت فرمائے اور ان مراکز کے ذمہ داران کو جو اس طرح کی بدعتوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی پوری طاقتیں صرف کر رہے ہیں انہیں ہدایت سے نوازے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا جو جذبہ امت کے درمیان اس اشتہار کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.